بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ سنائیں گے جو اکثر و بیشتر ہماری زبانوں پہ رہتا ہے، اور آیہ کریمہ جو ہم اکثر ہمارے بزرگ یا علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ مصیبتوں سے نجات کا وظیفہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کی بستی جو عراق کا موجودہ شہر موصل ہے وہاں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نینوا میں آپ کئی سال تک، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ 40 سال تک وہاں رہے اور ان لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم ایمان نہ لائی تو آپ نے ان کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور ترشیش جو موجودہ تیونس ہے اس کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ سامعین، حضرت یونس جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی۔ دوسری طرف آپ اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے اسرائیل کے علاقہ یافا میں کشتی میں سوار ہوئے۔ کچھ دور جا کر کشتی بنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک دریا پر نہیں پہنچتی، یعنی دوسرے کنارے پر، جب تک اس غلام کو کشتی سے نہ اتار لیں۔ اب کشتی کے بنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے قرعہ ڈالا جو حضرت یونس کے نام نکلا۔ 3 دفعہ قرعہ آپ کے نام ہی نکلا تو آپ نے فرمایا میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاء کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ اس طرح آپ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ آپ پر ایک امتحان تھا۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے ذوالنون اور صاحب الحوت کہا گیا ہے، کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی مچھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے۔ دوسری طرف مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد حضرت یونس نے یہ سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں، مگر پاؤں پھیلایا تو اپنے آپ کو زندہ پایا، بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور توبہ استغفار کی، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے تھے۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے اپنی خطاؤں کی یوں معافی مانگی، فنادیا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے، تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے دریا کے کنارے حضرت یونس کو 40 روز بعد اگل دیا۔ وہ ایسی ویران جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سبزہ، بلکہ بالکل چٹیل میدان تھا، جبکہ حضرت یونس بے حد کمزور اور نحیف ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یونس نو مولود بچے کی طرح ناتواں کمزور تھے۔ آپ کا جسم بہت نرم و نازک ہو گیا تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس کے قریب کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ پر سایہ کیے رہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب ایک جنگلی بکری صبح و شام آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی تھا، ورنہ آپ ضعیف و کمزور تر ہوتے چلے جاتے۔ قرآن مجید مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد حضرت یونس کی حالت کو اس طرح بیان کرتا ہے،
सूरत उज़्ज़ाफ़ात में है कि आखिरकार हमने उसे बड़ी सकीम हालत में एक चटियल ज़मीन पर फेंक दिया और उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। सामीन, ये था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वो वाक़या, और ये आपको बताना इंतहाई ज़रूरी है कि जिस दिन मछली ने हज़रत यूनुस को अपने पेट से उगल दिया था वो दिन 10 मुहर्रम का दिन था, यानी यौम आशूर का दिन था। हम 10 मुहर्रम या यौम आशूर के हवाले से तफसीली वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर चुके हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी अपलोड करेंगे। आज कई सौ साल बाद जदीद साइंस ने इतनी बड़ी मछली के मौजूद होने की तस्दीक कर दी है और कई तहकीकाती अदारों ने इतनी बड़ी मछलियों को अपनी आँखों से मुशाहिदा किया है। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि आया करीमा जिसका विर्द हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में करते रहे, जिसे उलमा और अहले हक और अल्लाह के नेक बंदे मुश्किलात से निजात का ज़रिया बताते हैं, उसका विर्द भी हमें अपनाना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन नेक लोगों के सदक़े में राह हक पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, जल्द ही नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।